بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ چاہتا ہوں، میں نے سوچا کہ میں اپنے جو پاکستانی بہن اور بھائی ہیں، اسپیشلی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو عام آدمی ہیں، میں نے سوچا کہ یہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں۔ یہ ایک پبلک اویئرنیس ایک میں سمجھتا ہوں میری ایک سوچ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی اپنا کردار ادا کروں۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں کوئی اسپیشل کوئی ہائی فائی بندہ نہیں ہوں۔ میں ابھی ریسنٹلی لاہور کنٹونمنٹ بورڈ سے میں الیکشن لڑا ہوں، اور الحمدللہ پورے لاہور میں واحد کینڈیڈیٹ تھا جو ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور جیتا۔ خدمت خلق میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے۔ جنون کی حد تک مجھے شوق ہے کہ ہمارے ملک میں سسٹم بہتر ہو، عام آدمی کی لائف میں آسانیاں ہوں، اور عام آدمی کو جب وہ کسی اداروں میں جائے تو اس کی عزت ہو اور اس کا کام ہو۔ بلکہ میری تو اس سے آگے بڑھ کے یہ سوچ ہے کہ ڈور سٹیپس کے اوپر گورنمنٹ کی مشینری ایسی ہو کہ ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کو سہولتیں ملیں، گورنمنٹ کے ادارے، گورنمنٹ کے ریپس لوگوں کے دروازوں پہ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے کام، نادرا کا آئی ڈی کارڈ بننا، یہ جو CNIC ہے، یہ ڈور سٹیپ کے اوپر ہو۔ نادرا کا بندہ جائے دروازے پہ بنائے۔ برتھ سرٹیفکیٹ بننا ہے، ایون لائسنس بننا ہے۔ محلے وائز پلاننگ ہو، ایک محلے میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا ارینجمنٹ بھی ادھر ہو، یعنی پوری مشینری گورنمنٹ کی یہ ساری لوگوں کے دروازے۔ یہ تب ہوتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں جب لیڈرشپ جو ہے وہ ورسٹائل ہو، پیراشوٹر لیڈرشپ نہ ہو۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں اپنے پاکستانی عام آدمی سے آپ یاد رکھیں کہ عام آدمی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بہت بڑی طاقت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ذرا سوچئے آپ، یہ جو غلامی کی سوچ ہے نا کہ ہم مڈل کلاس ہیں، ہم لوور مڈل کلاس ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، اس سوچ کو نکالنا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ خاندانی سیاست، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی میں نے کچھ سچی باتیں کرنی ہیں، اور وہ جو سچی باتیں جب میں کروں گا تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کا ریفرنس تو ضرور آئے گا، جو اس بات چیت میں، جو اس حوالے میں اگر ذکر کرتے ہوئے ظاہر ہے کسی کا ذکر تو آئے گا۔ اس ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میرے دل میں ایک درد ہے، اپنے ملک کا درد ہے، عام آدمی کی بہتری کا درد ہے، سسٹم کی بہتری کا درد ہے، اپنے ملک کو خود کفیل بنانے کا درد ہے، اپنے ملک کے سسٹمز کو بہتر بنانے کا درد ہے۔ کیا پالیٹکس کے اندر یہ جو خاندانی سیاست ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی جس طرح پالیٹکس میں آیا ڈزنٹ میٹر، کوئی کس کو لایا ڈزنٹ میٹر، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں یا جو ان کی بیٹی ہے مریم، اس نے کوئی لیڈرشپ کورس کیا ہے؟ اس میں کیا ایسی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ باپ کے بعد بیٹی؟ اسی طرح شہباز شریف صاحب کا بیٹا حمزہ نے کوئی لیڈرشپ کورس کیا ہے۔ اسی طرح ظہور الہی صاحب کی اولاد اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا بیٹا اور چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے۔ اسی طرح آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، مطلب ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک یا بائی دا اسٹروک آف لک، بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو، نو ڈاؤٹ ہی واز اے ویری ورسٹائل لیڈر۔ لیکن اگین فیوڈلزم، سر شاہ نواز کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر ابھی بلاول بھٹو زرداری، لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ، عام آدمی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا۔ پھر آپ دیکھیں اصول، نظریہ، ملک اور قوم کی خدمت، یہ جو موجودہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے، پاکستانیوں، میرے بہنوں اور بھائیوں میں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اقتدار کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی اقتدار کے لیے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عام آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ عام آدمی کو وہ مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، میں نے یہ بنا دیا، میں نے وہ بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ او بھائی، آپ نے اپنے گھر سے کیا ہے، انہی لوگوں کا، عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اسی پیسے سے آپ پل بنا رہے ہیں، اسی پیسے سے آپ ہسپتال بنا رہے ہیں۔ یہ سڑکیں بنانا، پل بنانے سے لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ اس نے موٹر وے بنا دیا، اس نے پل بنا دیا، اس نے وہ کر دیا۔
یہ تو ملک ریاض صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے تکڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں تو وہ تو اتنے پل اور اتنے برجز اور اتنی سڑکیں اور اتنے موٹر ویز بنا دیں گے کہ جال بچ جائے گا۔ کیا لیڈرشپ صرف سڑکیں اور پل بنانے؟ نہیں، لیڈرشپ ہے آپ نے لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے، لوگوں کے دماغوں میں رہنا ہے، اور اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ رکھ کے آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے 15 20 24 انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کیا ان کا ضمیر ہے، ان کی کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے ان کا؟ مطلب ہے کہ یہ دوسرے جو مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری، اے این پی کی لیڈرشپ، اسفند یار ولی، اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، مطلب ہے یہ ان سب نے مل ملا کے ان کو جیسے بھی ہے، میں الزام نہیں دوں گا کہ جی پیسہ لیا یا پیسہ نہیں لیا، پیسہ تو لیا جاتا ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، الیکشنز پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، الیکشنز پہ عام آدمی کو پیسے دیے جاتے ہیں، الیکشن کو ایک سٹریٹجی، ایک بزنس کے طور پہ، ایک کمپین کے طور پہ لڑا جاتا ہے، اور لڑنے کے بعد پھر لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک بچے کا 22 23 24 سال کا بچہ ہے، اس کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، 2.5 3 سال سے وہ بیچارہ چھوٹا پیشاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے حلقے کا ایک امیدوار اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے ووٹ دو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، تمہاری کڈنی ریپلیس کراؤں گا۔ باپ کڈنی دینا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں تھے، ڈائلسس کرا رہا ہے، الیکشن ہوا، ووٹ دیے، وہ بندہ غائب، اس نے اس کا علاج نہیں کروایا۔ میں اس بچے کے گھر گیا، کسی ریفرنس سے مجھے پتہ چلا، میں نے اس بچے کی، لڑکے کی، نوجوان لڑکا، الحمدللہ میرے وہ کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہے، نہ ہی آئندہ فیوچر میرے الیکشنز، میں ضرور سوشل ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے جو دیکھا ہے، میں ابھی یہ لوکل باڈیز کے الیکشن جیتا ہوں، سیاست سے بڑھ کر عبادت، خدمت خلق کوئی نہیں ہے۔ واقعی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم یہ اشتہاروں میں نعرے سنتے تھے اور یہ پینا فلیکس پہ لکھا ہوتا تھا سیاست عبادت ہے، تو واقعی ہی کام کر کے پتہ چلا ہے کہ سیاست واقعی ہی عبادت ہے اگر آپ خدمت خلق کریں۔ تو خواتین و حضرات، تھوڑا سا جذبات میں ڈرفٹ ہو گیا، مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو موجودہ عدم اعتماد ہے، اس کو سوچنا، آپ کو جگانا، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے فار ایگزامپل، جیسے انہوں نے پلان کیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں جو پیسے تھے، یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹس میں، ان کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں جو ٹیٹیاں تھیں، جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، سارے ختم ہو جائیں گے، چور بادشاہ بن جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کس قانون کے تحت ملک سے واپس گئے؟ یہ میں اپنے عام آدمی سے مخاطب ہوں، میں اپنے عام آدمی کو یہ بتا رہا ہوں، کون سا دنیا میں ایسا قانون ہے کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور جیل سے وہ لندن چلا جاتا ہے؟ اور ابھی جب کوئی پتہ نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا ہوتا ہے، یہ میں 2 3 دن پہلے یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب اگر لٹ سے ان کا بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے اور زرداری صاحب بھی سارا سلسلہ یہ وہ، تو وہ واپس آ جائیں گے۔ کیا یہ انصاف اور سسٹم، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کس بات کا ہمیں خطرہ؟ کس بات کا؟ جان تو جانی ہے، جان تو آنی جانی ہے۔ ایسے کام کریں کہ تاریخ میں آپ کا نام ہو۔ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اچھے کام کیے وہ آج یاد ہیں، جنہوں نے برے کام کیے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ بڑے بڑے عہدوں والے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ لیکن ایک آدمی جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اس نے اپنی ایفرٹس کی، سیلف لیس ہو کے اپنے ملک کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، وہ آج بھی یاد ہیں، وہ آج بھی یاد ہیں لوگوں کو، اور قیامت تک وہ یاد رہیں گے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ سسٹم، یہ سلسلہ بہت غلط ہے۔ یہ تمام ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ ساری کی ساری آپ دیکھیں، یہ سارے کا سارا لالچ ہے، یہ اقتدار کا لالچ ہے۔ امیر آدمی اقتدار میں ہیں، وہ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں؟ صرف پروٹوکول کے لیے، پہچان کے لیے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دل دکھتا ہے اس سے. خواتین و حضرات، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ جو آدمی بھی ایسا کام کرے کہ جس میں اس کی ذاتی لالچ ہو، نظریہ نہ ہو، حصول اقتدار اس کا مقصد ہو، ان کو ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے اور عام آدمی کو آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے آئیں اور ان امیر لوگوں سے، ان کے ہاتھوں سے حکومت چھینیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ غریب آدمی کے دروازے کی لونڈی بنائیں. اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس حکومت کے بڑے بڑے ایوانوں کو غریب آدمی کے گھروں اور دروازوں تک لائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.